السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں نردبان صفحہ نمبر 8 اور 9 کا۔ سب سے پہلے آپ نردبان صفحہ نمبر 8 اور 9 پہ ڈے اینڈ ڈیٹ رائٹ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے صفت اور موصوف۔ صفت ہے، آپ 2 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ 2 کلاس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی کی خوبی یا خامی کو صفت کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3 کلاس میں آپ نے صفت کے ساتھ موصوف بھی پڑھا تھا۔ اب 4 کلاس میں صفت تھوڑی سی ذرا اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ویسے بیسیکلی جو صفت ہے وہ کسی اسم کی خوبی، خامی، وزن یا تعداد کو کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اس میں کوالٹی ہوتی ہے اور کوانٹٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے جی کوالٹی ہے، جس میں آپ کی خوبی یا خامی ہوتی ہے۔ خوبی ہوتی ہے اچھائی، اچھی باتیں، خامی ہوتی ہے برائی، بری باتیں۔ اب اچھائی، خوبی میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو نیک کہہ سکتے ہیں، کسی کو خوبصورت کہہ سکتے ہیں، کوئی بہت شاندار ہے گھر، اور برائی جب ہم کریں گے، خامی بیان کریں گے تو ہم کہیں گے لڑاکا ہے، بہت بدتمیز ہے، اس طرح کی لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کوانٹٹی۔ کوانٹٹی میں یہاں پر آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے: وزن، تعداد اور حجم۔ وزن آپ لیتے ہیں kg وغیرہ میں، جیسے 1 کلو سیب لے لیا، 1 کلو دال لے لی، 2 کلو آٹا لے لیا۔ اس کے بعد آتی ہے تعداد۔ تعداد ہوتی ہے آپ کے نمبر یا ہندسے، جیسے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں چیزیں کہ میرے پاس 4 کرسیاں ہیں، یا میرے پاس اتنی کاپیاں ہیں، اتنی کتابیں ہیں، 10 ہیں یا 20 ہیں، یا میرے پاس اتنے روپے ہیں۔ وہ آپ کی آتے ہیں تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حجم۔ حجم ہوتا ہے والیوم کسی چیز کا، جس میں آپ لیٹر، گیلن وغیرہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ مطلب کتنے لیٹر ہے یہ چیز، یا کتنے گیلن پانی ہے، یا کتنے لیٹر پیٹرول ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی خوبی، خامی، اس کا وزن یا اس کی تعداد یا اس کا حجم، یہ سب چیزیں بھی آپ کی صفت کہلاتی ہیں۔ صرف خوبی اور خامی کو ہی نہیں ہم صفت کہیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وزن، تعداد اور حجم بھی صفت میں شامل ہے۔ اب ہم پڑھیں گے موصوف کے بارے میں۔ موصوف ہوتا ہے ناؤن، یعنی کہ وہ اسم جس کی صفت بتائی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثلا اگر میں لکھتی ہوں 100 روپے، تو اس میں 100 جو ہے وہ صفت ہے اور روپے موصوف۔ گرم چائے میں گرم صفت ہے اور چائے موصوف۔ 4 مرغیوں میں 4 جو ہے وہ آپ کا صفت ہے اور مرغیاں موصوف۔ 1 لیٹر یا 1 گیلن پانی میں 1 لیٹر یا گیلن جو ہے وہ آپ کا صفت ہے اور پانی موصوف۔ اسی طرح میٹھا کیک میں میٹھا آپ کی صفت ہے اور کیک موصوف۔ یعنی کہ اسم جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، خوبی، خامی، تعداد یا وزن، وہ صفت ہے، اور جس کی بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نردبان صفحہ نمبر 8 کی طرف۔ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو صفت کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ کسی اسم کی خوبی، خامی، وزن، تعداد یا حجم کو اس اسم کی صفت کہتے ہیں، اور موصوف کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثالیں دی گئی ہیں انہوں نے: میٹھا سیب ہے، میٹھا صفت ہے اور سیب موصوف ہے۔ ذہین لڑکا، اس میں ذہین ہونا اس کی صفت ہے، خوبی ہے اس کی، اور لڑکا جو ہے وہ اسم ہے تو وہ موصوف ہے۔ اسی طرح آگے ہے 2 لیٹر دودھ، اس میں 2 لیٹر جو ہے وہ صفت ہے، اور 2 لیٹر صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ دودھ کی، تو دودھ ہو جائے گا موصوف۔ اب نیچے آ جائیں، الف حصہ ہے آپ کا، جملوں میں موجود صفت اور موصوف آپ نے الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ آپ کے آگے کالم بنے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے صفت اور موصوف۔ جملے دیے ہوئے ہیں، جملوں میں سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں سے جو صفت ہے وہ آپ نے صفت والے خانے میں، اور جو موصوف ہے وہ موصوف والے خانے میں لکھنا ہے۔ جیسے اسد بہت بہادر لڑکا ہے، تو اسد کی صفت ہے کہ وہ بہادر ہے، تو آپ نے صفت میں لکھنا ہے بہادر، اور موصوف میں آپ لڑکا بھی لکھ سکتے ہیں اور اسد بھی لکھ سکتے ہیں۔
نیلا آسمان سب کو اچھا لگتا ہے، اس میں نیلا جو ہے وہ صفت ہے اور آسمان موصوف ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ سب پڑھنے ہیں جملے اور ان کو الگ الگ کالم میں لکھتے جانا ہے، صفت اور موصوف۔ نیچے آ جائیں، بے ہے آپ کا، دیے گئے جملوں کو ان کی صفت لکھتے ہوئے مکمل کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے یہ میرے ڈیش جوتے ہیں، آپ یہاں پر نئے بھی لکھ سکتے ہیں، پرانے بھی لکھ سکتے ہیں، مہنگے بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اس کی خوبی یا خامی بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آ جائیں، میرے پاس ڈیش گھڑیاں ہیں، یہاں پہ آپ ان کی تعداد لکھیں گے کہ میرے پاس 3 گھڑیاں ہیں یا 2 گھڑیاں ہیں یا 5 گھڑیاں ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے جملے پڑھنے ہیں اور ان کو صفت لکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے۔ اب آ جائیں نردبان صفحہ نمبر 9 پر، بے حصے میں آپ نے موصوف لکھے ہوئے تھے، ان کی صفت لکھنی تھی۔ اب جیم حصے میں آپ نے جملوں میں موصوف لکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو آگے کوسین یعنی کہ بریکٹ میں آپ کو آپشنز بھی دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے۔ جیسے نمبر 1 پر ہے میں نے 2 لیٹر ڈیش خریدا، اب آپشن آپ کے پاس ہیں دودھ، آٹا اور دال۔ ظاہر ہے آٹا اور دال تو آپ لیتے ہیں کلو کے حساب سے، دودھ ملتا ہے لیٹر کے حساب سے، تو آپ نے لکھنا ہے وہاں پر میں نے 2 لیٹر دودھ خریدا۔ آگے ہے یہ ڈیش پرانا ہے، پھول، اخبار اور دیوار۔ ظاہر ہے پھول تو باسی ہوتے ہیں یا تازہ ہوتے ہیں، دیوار تو ہوتی ہے، وہ ہوتا تو نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر آئے گا یہ ڈیش اخبار ہے، یہ پرانا اخبار ہے۔ اسی طرح آپ نے نمبر 3، 4، 5 اور 6 میں پڑھنا ہے، بہت ایزی سے ہیں، آپ نے ان کو فل کرنا ہے موصوف لکھ کر۔ اب آ جائیں نیچے، حصہ دال ہے آپ کا، تصویریں دی گئی ہیں اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں آپ نے، اور اس کے نیچے 2 لائنز لگی ہوئی ہیں، 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے جو اوپر موصوف لکھے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے 2 صفات لکھنی ہیں نیچے۔ جیسے کتاب ہے، کتاب کے نیچے آپ نے اس کی 2 صفات لکھنی ہیں، مثلا آپ لکھ سکتے ہیں کہ قیمتی کتاب ہے، یا دلچسپ کتاب ہے، یا پرانی کتاب ہے، کوئی بھی آپ اس میں آپشن لکھ سکتے ہیں۔ گھر بنا ہوا ہے، آپ گھر کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ پرانا گھر ہے، بڑا گھر ہے، عالیشان گھر ہے۔ اسی طرح درخت ہے، درخت میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ گھنا درخت ہے، سایہ دار درخت ہے۔ اسی طرح آپ نے سب کے آپشنز لکھنے ہیں، آپ کو تقریباً سب کے آتے ہوں گے۔ لاسٹ میں بنا ہوا ہے کمپیوٹر، کمپیوٹر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مہنگا کمپیوٹر ہے، نیا کمپیوٹر ہے، یا سستا کمپیوٹر ہے، کوئی بھی 2 آپ نے اس کی صفات لکھ دینی ہے۔ اوکے جی، امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔